والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ اس مختصر گھڑی میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں حق سچ کہہ سکنے، صحیح طرح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ مبعوث ہوئے دنیا میں تو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا پرچار آپ کرنے لگے۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت کو کونے کونے میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین نے اور اسلام کی دشمنوں نے ہر طرح کے تکالیف آپ کو پہنچائیں اور ہر قسم کی مصیبتوں سے آپ کو دوچار کرنے لگے، لیکن جب کوئی حربہ ان کا کامیاب نہیں ہوا اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے ہر حربے کو ناکام بنا کر انہیں زیر کر دیا۔ جب کچھ نہیں بنا تو مشرکین نے ایک میٹنگ کی اور ایک وفد تیار کر کے مدینہ کی یہود کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے پوچھ لیں کہ ہمارے اندر ایک بندے نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے پہلی درس قرآن میں بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ پچھلے جمعے میں نے ایک اشارہ سا دیا اور پھر اس کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ اس پہ دوبارہ بیان کریں،
کیونکہ وہ چونکہ درس قرآن میں ہم نے کیا تھا، وہاں لوگ بھی تھوڑے تھے، اور جمعے میں چونکہ میرے نوجوان ساتھی وہ زیادہ آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے آج میں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں کہ نوجوان کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق وہ وفد تیار ہو کے جب مدینہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آخری نبی، ان کے نشانات کیا ہے، ان سے ہم سوال کیا کریں، ہمیں کچھ سوالات بتائیں تاکہ ہم ان سے کریں اور وہ ان کے جواب دینے سے قاصر ہو۔ آواز پتلی ہو گئی، یہ ساؤنڈ کم کریں، ایکو آواز تھوڑی موٹی ہو نا۔ ان کے جواب دینے سے وہ قاصر ہو، جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے آپ 3 سوالات کر دیں، اگر ان 3 سوالات کے جوابات وہ متشفی بخش جوابات دے دیں تو پھر ان کو نہ چھیڑنا، اور اگر وہ جوابات نہ دے تو پھر تمہاری مرضی ہے، جو کچھ چاہتے ہو کر لینا ان سے۔ پہلا سوال روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اور دوسرا سوال ان سے ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون تھا جو مشرق اور مغرب کا چکر لگا چکا تھا، شمال جنوب کا چکر لگا چکا تھا، یہ کون تھا۔ اور تیسرا سوال ان سے اصحاب کہف کے بارے میں کہ یہ نوجوان کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، ان کی تفصیل کیا ہے۔ یہ وفد جب واپس آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے، آپ نے فرمایا کہ کل آنا، میں جواب دے دوں گا۔ جب کل ہوئی تو وہ پھر آ گئے کہ بھائی اب جواب دے دینا آپ ان سوالات کا، تو آپ نے فرمایا کل آنا، میں جواب دوں گا۔ ایسے کرتے کرتے 15 دن تک، کیونکہ آپ یہ سوچتے رہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اور اللہ وحی کے ذریعے بتا دے گا، میں ان لوگوں کو جواب دے دوں گا، لیکن 15 دن تک وحی بند رہی، اور 15 دن کے بعد اللہ رب العزت نے یہ پوری سورۃ الکہف اتار دی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیغمبر کو ایک تنبیہ بھی کر دی، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، میرے پیغمبر آپ ہرگز کسی کام کے لیے یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر ساتھ یہ ضرور کہا کریں الا ان یشاء اللہ، یعنی ساتھ یہ ضرور کہا کریں کہ میں انشاء اللہ کل بتا دوں گا۔ یہ جب آپ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ انشاءاللہ کا کلمہ بھول گئے تھے، اور گورسیاں والوں میری بات غور سے سن لینا، میرے استاد محترم علامہ احمد جمشید صاحب نے ہمیں بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، آپ یہ بات غور سے سنیں، جو بھول جائیں وہ عالم الغیب ہوتا نہیں ہے، اور نمبر 2 جو عالم الغیب ہو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ کل آنا بتاؤں گا، کیونکہ انہیں ہر حال میں ہر وقت ہر چیز کا علم کلی ہوا کرتا ہے، انہیں کل آنا یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، فوراً بتا دیتے ہیں۔ لیکن عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی عالم الغیب ہر چیز کا علمی کلی، علمی محیط رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ سیٹنگ نہیں، تھوڑی سی تیز ہو،
ہر چیز کا علم، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اس لیے تو آپ ہی انشاءاللہ کا کلمہ بھول گئے تھے۔ اور پھر آگے اللہ نے تینوں سوالات کے جوابات دیے، قرآن مقدس نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یعنی تینوں سوالات کے دو جو تھے اس کا تفصیلی جواب دیا، اور ایک قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے پیغمبر آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں جواب میں کہ روح تو میرے رب کے امر سے ہے، اور دو سوالات کا تفصیلی جواب دیا، ایک ذوالقرنین، اس پہ انشاءاللہ مستقل جمعہ پڑھاؤں گا، اور ایک اصحاب کہف۔ البتہ وہ نوجوان جنہیں تم غار والے نوجوان کہتے ہو، جنہیں تم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہو، اللہ نے فرمایا ان کا واقعہ سنیے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، چونکہ مشرکین اور یہودی بھی نظریہ رکھتے تھے کہ جو 300 سال تک غار میں سوئے رہے، 309 سال تک سوئے رہے اور گلے سڑے نہیں، خراب نہیں ہوئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حاجت روا بنا دیا تھا، اللہ نے انہیں اپنی قدرتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ یہ ان کا نظریہ۔ اللہ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب تر ہے؟ یہ بات نہیں ہے، میری قدرت کی نشانیوں میں اس سے بڑھ کر بھی عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ اصحاب کہف سے بڑھ کر بھی میری قدرت کی نشانیوں میں اس سے بڑھ کر بھی عجائبات موجود ہیں۔ ان کا 300 سال تک سوئے رہنا اتنا متعجب نہیں ہے جتنی تعجب کی بات آسمان و زمین کی تخلیق ہے۔ اتنا بڑا آسمان کہ بظاہر کوئی سبب بھی نہیں ہے، کوئی ستون بھی نہیں ہے، کوئی رسی بھی نظر نہیں آ رہی جس سے لٹکا ہوا ہوں، اور ہزاروں لاکھوں بے شمار ستاروں سورج چاند سے بھر دیا ہے، اور یہ اتنی بڑی زمین بچھا دی ہے۔ یعنی یہ اتنی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ 309 سال تک غار میں سوئے رہے، اس سے بڑھ کر عجیب تعجب میں ڈالنے والی بات آسمان و زمین کی پیدائش ہے یہ۔ اور اگر اصحاب کہف کا 300 سال تک سوئے رہنا یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ ان کے کمالات میں سے نہیں ہے، یہ تو میں اللہ کے کمالات میں سے ہیں۔ یہ پھر بھی ان کا کمال تو تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ کے کمالات میں سے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے، یہ نوجوان کون تھے؟ یہ کوئی بے کس و لاچار بچے نہیں تھے، بلکہ یہ مالداروں اور بادشاہ وقت دقیانوس کے مقربین میں سے تھے۔ یہ وزیروں اور مالداروں کی اولاد تھے۔ قوم میلے پہ لگی ہے، بتوں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، بتوں کو پوجا جا رہا ہے، بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، لوگ سجدوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس عالم میں اس وقت اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں پہ، اپنے ان بندوں پہ، اپنے ان ولیوں کے اوپر اپنی وحدانیت کے پردے اٹھا لیے، اور انہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ان کے اس عمل سے نفرت کرتے ہوئے ایک نوجوان الگ ہو گیا، دوسرا بھی اس کے ساتھ الگ ہو گیا، تیسرا بھی الگ ہو گیا، ساتوں جب الگ ہو گئے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو میرے سامنے بیٹھا یہ بھی انہی کا بندہ نہ نکلے، بات نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک نے ان میں ہمت کی،
اور کہا بھائیوں میری تو دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں ان کی اس شرکی اعمال سے بیزار ہوں. ٹھیک ہے، جب توحید سمجھ میں آ جائے نا، واللہ العظیم کوئی رشتہ داری، کوئی برادری شرادری پھر بندے کو نظر نہیں آتی، صرف اللہ ہی سامنے نظر آتا ہے. ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید نظر آتی ہے. تو کہنے لگا میری تو دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں ان شرکی اعمال سے بیزار ہوں، مجھے نفرت ان سے. باقیوں نے کہا بھائی ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں، ہم بھی تو اسی چیز کو نہیں مانتے، کیونکہ جس اللہ کو ہم ماننے والے ہیں، یا یہ جو جن کی عبادتوں میں یہ لگے ہوئے ہیں، آیا جن ٹیکریوں کو، جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آج وہ ہمارے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ آج وہ ہمارے حاجت روا کس طرح بن سکتے ہیں؟ ان کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انہیں تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، آج ہی انہی کے سامنے سجدہ ریز نظر آ رہے ہیں. میں ان سے نفرت کرتا ہوں. جب عقیدہ ایک ہو گیا، بات ایک ہو گئی، دل آپس میں جڑ گئے، کیونکہ سب سے بڑی دوستی جو ہوتی ہے وہ عقیدے کی دوستی ہوتی ہے. جو بندہ آپ کے عقیدے میں تمہارے ساتھ ایک ہو جائے، اللہ کی قسم ہے وہ مشرک اور بدعتی بھائی سے بھی پیارا ہوتا ہے. بھائی بدعتی اور مشرک ہو، اس سے وہ عقیدے والا دوست وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے جو عقیدے میں موحد ہو، آپ کے ساتھ ہو. تو یہ جب ان کی بات وہ آپس میں جڑ گئے تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ محنت شروع کر دی انہوں نے. اور بادشاہ وقت تک یہ بات پہنچی، شکایت پہنچی کہ چند نوجوان ہیں وہ مست ہو گئے، کیونکہ وہ سونے کے کنگن اور ہار پہننے والے، وہ سونے کی بالیاں پہننے والے مست ہو گئے. وزیروں کے بچے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن ٹیکریوں کی عبادت تم کر رہے ہو ان کے پلے کک بھی نہیں ہے، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ایک اللہ ہے. تو بادشاہ نے انہیں بلایا، میرے پاس بلاؤ ان کو. قرآن ذکر کرتا ہے اذ قاموا، جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، میں قربان جاؤں اللہ کے ولی اس طرح ہوتے ہیں. حق وہ ہے جو ایک جھونپڑے میں بھی بولا جائے تب بھی حق ہے، اور اگر بادشاہ وقت کے سامنے بھی ضرورت پڑے تب بھی بولا جائے. یہ اللہ کی یہ نوجوان ولی اللہ، یہ اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بادشاہ وقت کے دربار میں بھی بجا کے آ رہے ہیں. کھڑے ہوئے قرآن ذکر کرتا ہے. بادشاہ نے سوال و جواب شروع کر دی. پہلا سوال بادشاہ نے کیا من ربکم، وہ نوجوان لڑکوں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے قالوا ربنا رب السماوات والارض. بادشاہ سلامت ہمارا رب، ہمارا پالنے والا، ہمارا پالنہار، ہمارا مشکل کشا وہ ایک اللہ ہے. اور وہ کون ہے؟ جو آسمان و زمین کی کو پیدا کرنے والا ہے. آسمان و زمین جس نے پیدا کی، ہاں وہ ہمارا رب ہے، رب السماوات والارض. تو بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، ہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کس طرح ہے؟ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے تو یہ بات کس طرح ہے؟ وہ ایک دم کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم عبادت کریں گے تو صرف اللہ کی عبادت کریں گے. بادشاہ کہنے لگا اگر کریں کوئی تو ان کے بارے میں خیال کیا ہے، کیا فتویٰ دیتے ہو؟ تو کہنے لگے لقد قلنا اذن شتتا، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، لقد قلنا اذن شتتا، یہ اس وقت ہم انصاف سے گری ہوئی بات کریں گے.
یہ انصاف سے گری ہوئی بات ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں۔ بادشاہ نے اگلا سوال کیا، پھر یہ بتا دو یہ جو تمہارے سامنے کھڑے یہ کون ہے؟ یہ جو لوگ کھڑے ہیں تمہارے سامنے یہ کون ہے؟ کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ۔ اور بادشاہ سلامت پوچھتے کیا ہو تمہیں پتہ ہے؟ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری برادری، ہمارا کنبہ ہے، یہ ہمارا ٹبر ہے، یہ ہمارے والدین ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے چاچے مامے سامنے کھڑے ہیں، یہ اور کوئی نہیں، لیکن انہوں نے اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ اوروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو حاجت روا بنایا ہے، یہ ہمارا کنبہ ہے، قبیلہ ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے ان کی بات مانتے کیوں نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں یہ تمہارے بڑے ہیں، ان کی بات مان لیا کرو۔ تو کہنے لگے لولا یأتون علیہم بسلطان بین، بادشاہ سلامت ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ ہمیں منوانا چاہتے ہیں کہ یہ مان جائیں تو یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، یہ اپنی اس عمل پہ دلیل کیوں نہیں لاتے؟ دلیل کیوں نہیں لائے؟ یہ کوئی دلیل پیش کرے، ہم ان کی بات مان جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا بخیر ہے نا، بغیر دلیل کی ان کی بات مان لیا کرو۔ کہنے لگے نا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ رب العالمین پہ جھوٹ بولتا ہے؟ یہ بے دلیلہ کام کرتے ہیں جس بات پہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ہمارے بڑے آبا و اجداد یہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تمہارے باپ دادی اگر جہنم میں جائیں گے تو تو بھی جہنم میں چھلانگ مارے گا، یہ دلیل ہے مشرک کی۔ تو دلیل تو نہیں، تو انہوں نے کہا بے دلیلہ کام کرنے کے لیے ہم بالکل قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اب وہ ناز نخرہ ختم، اب وہ سونے کی بالیاں، وہ ہار، وہ سونے کے چاندی کے کنگن وہ والدین نے واپس لے لیے، اور یہ نوجوان اب قتل اور مارنے کی دھمکیاں، اب سنسار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اب مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ نوجوان آپس میں وہاں سے نکل گئے، اور نکل کے آپس میں کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اِذَا أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، جب یہ نوجوان غار کا رخ کیا انہوں نے، اور کہنے لگے فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، والدین نے تو سب کچھ لے لیا ہے، اب ہم تیری ہی رحمت کے طلبگار ہیں، اور ہمیں وہ سونا چاندی نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں اور کوئی نہیں چاہیے، بس ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اور مفسرین نے معنی کیا رحمت بمعنی ثابت قدمی کی ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کی ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس ہمیں جو تمہاری تیری وحدانیت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، اس مسئلے پہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اس مسئلے پہ ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اس پہ بس ثابت قدمی دے۔ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے بلائیاں تیار کر لیجئے، اس معاملے میں ہمیں بلائی ہی بلائی تیار کر لے میرے مالک۔ بس یہ غار کی طرف گئے، اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، انہوں نے جب یہ دعا کی اللہ سے، اللہ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ علامہ ابن کثیر معنی کرتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، جس طرح ماں اپنے بچے کو پیار سے سلاتی ہیں اور کان پہ اور پیٹ پہ تبکی دے دیں کہ سلاتی ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے اسی طرح پیار سے ان کے کانوں پہ تبکی دے دے کہ انہیں 309 سال تک سلا دیا۔
اس سے ایک بات نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائیں، اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کو حاجت روا و مشکل کشا مان کے اللہ رب العالمین سے رحمت کا طلبگار ہو، اللہ رب العالمین انہیں اپنی قدرت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ نعمتوں سے، اللہ رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اپنے حال پر نظر ثانی کر دیں تو 309 سال تک مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہاں سوئے رہے، اور 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے، 309 سال کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین یہ شان دیکھیے 309 سال تک سوئے رہے غار کے اندر، اور جب جاگے تو ایک دم کہنے لگے، اپنے دو گروہ بنے نا، مفسرین نے ایک طبقہ نے لکھا ہے کہ یہ 2 گروہ، یہ شہر والے اور یہ اصحاب کہف، اور ایک طبقہ مفسرین کا کہتا ہے انہی میں سے 2 گروہ بن گئے تھے۔ قرآن نے خود ذکر کیا ہے۔ وہ جب اٹھ گئے اللہ نے فرمایا وہ کیا کہنے لگے آپس میں، کم لبستم، وہ کہنے لگے او بھائی تم کتنا ٹھہرے رہو یہاں پہ اس غار میں، یعنی ہم کتنا رہے ہیں، کتنا عرصہ ہوا ہے۔ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، ان میں کچھ نے کہا ہے ہم تو ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ یہاں پہ ٹھہرے رہے، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب دیکھیں انہیں 309 سال تک کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ 309 سال میں کئی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، کئی لوگ دنیا میں آ کے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں دنیا والوں کے حالات کا کوئی پتہ نہیں۔ اس سے ہی ہمارا عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جب اٹھے یہ سوالات کرنے لگے کہ بھائی ہم کتنا رہے، یومن او بعض یومین، دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ قالوا ربکم عالم بما لبستم، رب تمہارا خوب جانتا ہے جتنا تم رہے ہو، لیکن اب جو اصل کام ہے وہ کر لینا۔ فبعثوا احدکم بونقکم هذه الى المدینہ، تم میں ایک اٹھ کے انہیں پیسے لے کر بازار میں جائیں اور کھانا لے کر آئیں، بازار جائیں اور کھانا لے کر، لیکن کس طرح کھانا؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ دیکھ لے کہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے، کوئی حرام نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، اچھے موحد اور موحد بندے سے کھانا لے کر آئے۔ یہ نہ ہو کہ بس جدھر بھی دڑ گیا بس ذبح، پتہ نہیں اس پہ کس کا نام لے کے ذبح کیا ہے اور تم کھاتے رہو۔ پاکیزہ کھانا ہو وہ لے کر آئے۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں، اے میرے مالک یہی تو تیری قدرت کی کرشمہ کاریاں ہیں، یہ تو تیری قدرت کے نشانات نظر آ رہے ہیں، یہی تو رب العالمین کی وحدانیت کی جھلکیاں نظر آ رہی ہے کہ جب بھوک نہیں لگنے دی تو 309 سال تک سوئے رہے لیکن بھوک نہیں لگی، اور جب لگنے دیا تو جو ہی اٹھے تو کھانے کے ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی کھانا لے کر آئے، جب نہیں لگنے دی 309 سال تک سوئے رہے، کوئی بھوک شوک نہیں، کوئی پیاس نہیں، لیکن جو ہی اٹھے تو کھانا لے کر آئیے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلْيَتَلَطَّفُ، یعنی نرمی سے لوگوں سے بات کرنا، نرمی کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تم پہ کوئی ایک مطلع نہ ہو کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو کل گئے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق تو وہ ایک دن رہے تھے، وہ سارا معاملہ ہی بدل چکا تھا، سارا ماحول ہی۔ بھائی نرمی سے بات کرنا، یہ نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے، لیکن کھانا لے کر آئے۔ إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اگر وہ تم پہ مطلع ہو جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، وہ پتھر مار مار کے تمہیں شہید کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا اگر مارتے نہیں تو واپس تمہیں اپنی ان گمراہی والے راستے پر چلا دیں گے، اپنی دین میں شامل کر لیں گے۔ اور ہم تو ان سے نکل چکے ہیں، ہم نے تو ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ پتہ کسی کو نہ چل جائے تاکہ یہ معاملہ نہ ہو۔
وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر یہ کام ہو گیا تو اس وقت کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ لوگوں کو خبر نہ ہو، پتہ نہ لگے کہ بھائی کیا یہ وہی نوجوان۔ جب یہ بندہ آیا تو لوگ واقعہ یہ بڑا مشہور تھا کہ بھائی ایسے نوجوان ہے اور 309 سال سے وہ غائب ہے اور آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں وہ کہاں گئے، زمین کھا گئی یا کہاں گئے وہ۔ تو جب یہ آیا تو یہ پیسے جب دینے لگا تو اس نے کہا بھائی یہ تو کھوٹے، یہ تو لگتے ہی نہیں، یہ تو بہت پرانے۔ اس نے کہا بھائی کل ہم نے جیب میں ڈالے اور آج نہیں لگتے۔ بس کیا ہونا تھا کہ جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پہ مطلع اور خبردار کیا۔ یہ کس لیے؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اس لیے ہم نے لوگوں کو خبردار کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ایک بات تو یہ کہ ولیوں کی اللہ نے حفاظت کی ہے، جو صحیح ولی ہو، شاہ ولی نہ ہو۔ آج کل اگر کہتے ہیں بھائی یہ ولایت والے کام نہیں جو آج کل ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ ولیوں کے منکر ہے۔ اگر کہیں علی علی ہے، علی ولی ہے، لیکن مشکل کشا اللہ ہے تو کہتے ہیں علی سے بغض رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہاں یہ ولی نہیں، جو ہندو جوگیوں والے شکل بنا کے، ٹھیک ہے نا، اور ولایت کے کہ وہ سوپے اور گدیوں پر اوپر سوار ہو کے، یہ ولایت نہیں۔ ولایت اس پہ میں 3 درس قرآن آپ کے سامنے دے چکا ہوں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی جمعے میں بھی آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ ولایت ہے کیا چیز۔ تو یہ اللہ نے فرمایا اس لیے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں، لِيَعْلَمُوا تاکہ یہ جان لے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ حق اور سچ ہے۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ وعدہ کہ قیامت آئے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ 309 سال تک سلانے کے بعد اس طرح اٹھا دیتا ہے وہ قیامت والے دن بھی تمام مردوں کو اٹھانے پر قادر ہے۔ قیامت آئے گی، یہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اور علامہ ابن کثیر نے ایک عجیب بات لکھی ہے، خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اول فتیتوں، یعنی وہ نوجوان، اس لیے کہ اللہ کے ولی اکثر نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ جب شباب و جوانی ہو، خون رگوں میں گرم گرم خون کی روانی ہوں اور گناہ کے ہر سبب کی فراوانی ہوں، اور اس عالم میں ایک نوجوان وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری میں آ جائیں، یہی نوجوان اللہ کا ولی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں بڑھاپے میں اللہ فرماتے ہیں میں بوڑھے آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن جوانی میں عبادت کا اپنا مزہ ہوتا ہے، یہ ولایت ہوتی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پر ہیزگار۔ بڑھا جوانی میں گناہوں کو ترک کرنا، توبہ کر لینا، یہ تو نبیوں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے۔ جب کسی کام کا نہیں رہتا تو نیک تو اس نے بننا ہی ہے، یہ بات جوانی میں۔ تو فرماتے ہیں ذا والفتیۃ انکم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، یہاں پر بھی نوجوان۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا کباڑ خانہ بنا دیا تو وہ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے یہ ہمارے الہوں کا کباڑ بنائے، یہ ہمارے الہوں کے گردنوں کو کس نے اڑایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے انہو فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یا ایک نوجوان ہے جو ان کے تذکرے کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے۔ نوجوان، ٹھیک ہے، کیونکہ نوجوان جلدی حق کو مان بھی جاتے ہیں، بھائی یہ بات صحیح، حق سچ ہے۔ اور نوجوان انقلاب بھی ہمیشہ نوجوانوں نے ہی برپا کی ہے۔ بوڑھے اکثر حق سے محروم رہتے ہیں، اگر کوئی حق کو مان جائے انہیں مبارک ہو، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اور نوجوان جلدی حق کو مان جاتے ہیں کیونکہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں حق بات جلدی اثر کرتا ہے اس کے دل پہ، اور یہ چونکہ اس پہ پکے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جلدی نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے
نوجوان کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو میرے نوجوان، جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں، بدعات سے، رسومات سے اور گندگیوں سے اپنے آپ کو نکال دو، ایک اللہ کی وحدانیت کو مان لو۔ اللہ کی قسم ہے، جب قرآن پہ سرسری بھی نظر ہوگی، اللہ کی قسم ہے کبھی شرک کی طرف نہیں جاؤ گے، کبھی بدعات کی طرف نہیں جاؤ گے، کبھی رسومات کی طرف نہیں جاؤ گے۔ یہ جو آج جتنے ڈرامے بنے ہوئے ہیں، آپ اس مہینے میں آپ دیکھ لیں، شب برات، میں تو اس چیز پہ بیان بھی ایسی چیز پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بدعات کی طرف رخ لوگوں کے مڑ رہی ہو۔ یعنی ٹھیک ہے احادیث اس میں ہے، لیکن علماء کرام محدثین سارے متفق ہیں اس بات پہ کہ شب برات کے حوالے سے جتنے بھی احادیث ہیں وہ سارے ضعیف ہیں، وہ سارے احادیث ضعیف ہیں۔ اور اس کا اسی ایک حدیث میں بھی شب برات اس کا نام نہیں آیا ہے۔ یہ عرب اس کا نام لیتے ہیں نصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف جو رات ہے، 15ویں رات، 15ویں شعبان کی رات۔ احادیث ہیں اس میں، لیکن محدثین اس بات پہ متفق ہے کہ کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث نہیں، اس پہ کوئی پکی بات نہیں ملتی کہ بھئی ہاں واقعی اس رات کی کوئی عظمت احادیث میں بیان۔ اور پھر میں آپ کے سامنے ایک بات کہہ دوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات میں عبادت، اس رات میں قبروں پر جانا، اس میں حلوے مانڈنا، پکانا، تقسیم کرنا، یہ تینوں چیزیں ناجائز ہے، کیونکہ ہماری مسلمانوں کے تہوار جو ہے وہ عید ہے، 2 عیدین ہم مناتے ہیں، 2 عید ہے، اور وہ دن کے وقت ہے، رات کے وقت کوئی تہوار نہیں۔ آپ کہیں گے اس کو تہوار تو کسی نے نہیں کہا، تہوار کسی نے کہا نہیں، لیکن اپنی اس عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ بھئی ہم تہوار مناتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کی یہ تہوار رات کو ہوا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پھر اس میں کیا حشر کرتے ہیں وہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں حلوے پکانا، تقسیم کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور اس میں قبر پر جانا ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور وہ ضعیف روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی، آپ گئے اور قبرستان پہ جنت البقیع میں آپ نے دعا مانگی۔ تو اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے، تسلیم صحیح کر بھی لی جائیں، تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ پر کون جاتا ہے؟ آپ صبح کی سنتیں پڑھتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 سنتیں ادا کی اور ہر ایک رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، اسی طریقے پر آپ کرتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کرو گے تو یہ سنت نہیں۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت کو سچ مان لیا جائے، صحیح مان لیا جائے، تو پھر رات کے 2 بجے کے ٹائم کوئی اٹھ کے جائے نا قبرستان، دعا مانگے نا، لیکن ایسا کون کرتا ہے؟ یہ ساری بے دینیاں، یہ جو تباہکاریاں پھیل چکی ہے قرآن کی سراسر آیتوں کے خلاف، کیونکہ قرآن نے جو عظمت بیان کی وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ محدثین نے اس لیے ایک طبقے نے اس کا سرے سے انکار کیا ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں لیلۃ القدر کی عظمت اس سے کٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کم ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، کم ہوتی نہیں، کیونکہ اللہ نے جس رات کو پروٹوکول دیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر والی رات میں اتارا ہے۔ اور سورۃ الدخان میں بھی اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے برکت والی رات میں اتارا ہے، تو وہ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ تو اس کی عظمت، اور ایک محدثین نے، جس طبقے نے بالکل انکار کیا ہے اس چیز کا کہ اس کی کوئی عظمت احادیث میں نہیں ہے، تو وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں جس دن یا رات کی عظمت بیان کی ہے اس کو مبہم رکھا ہے، اس کو متعین نہیں کیا ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی عظمت قرآن سے ثابت ہے، اس کو مبہم رکھا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں کہ یہ 23ویں رات ہے، 25ویں ہے، یا 27ویں ہے، یا 29ویں ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ یہ اس بندے کو مل جائے جو اس کی طلب رکھنے والے۔ اگر متعین ہو تو پھر بندہ تو بس پورے رمضان میں مزے کرتا رہے اور پھر 1000 مہینوں کی عبادت پا لے ایک رات، لیکن متعین اس لیے نہیں کی تاکہ اس بندے کو یہ مل جائے جس کے دل میں طلب ہو، 10 راتیں وہ عبادت کرے گا تو وہ رات بھی پا لے گا۔ تو یہ تو متعین ہے 15ویں شعبان۔ تو جو اللہ نے جس رات کو پروٹوکول دیا ہے اس کو لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اعتکاف بیٹھنے کی کوئی شوق ہی ختم ہوئی، اور 15 شعبان کے روزے رکھنے کے اور 15 شعبان کی رات کی عبادت کے پیچھے لگے ہوئے۔ ہر رات اللہ کی رات ہے، ہر دن اللہ کا دن ہے، اس میں عبادت کر لے۔ لیکن ایک بات جو انصاف والی ہے، جمہور محدثین نے
اس بات کی طرف زور دیا ہے کہ اس کی عظمت احادیث میں، چونکہ زیادہ احادیث اس کے بارے میں وہ مانتے وہ بھی ہیں کہ بھائی احادیث سارے ضعیف ہیں، لیکن یہ اصول حدیث یہ ہے کہ زیادہ احادیث جس چیز کے بارے میں آ جائیں تو وہ حسن کے درجے میں ہو جاتا ہے، وہ حسن۔ تو وہ محدثین جو ہے، ایک طبقہ جمہور محدثین، وہ اس چیز کے قائل ہے کہ اس میں اگر عبادت کریں تو وہ باقی راتوں سے زیادہ ثواب اس میں اللہ دے دیتے ہیں، باقی راتوں میں عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن کچھ محدثین ایسے جنہوں نے اس سرے سے اس کا انکار کیا ہے، انہیں بھی برا بلا نہیں کہا جا سکتے، کیونکہ ان کے اپنے استدلالات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ حدیث صحیح نہیں، اور جو قرآن کے ساتھ جس کی ٹکراؤ آ رہی ہو اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو فرائض اللہ نے فرائض بیان کیے ہیں اس پہ عمل نہیں ہو، اور ان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی شب برات ان میں مٹھائیاں تقسیم کرنا، ان میں حلوے مانڈنا، اس میں یہ چیزیں بالکل حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ ان میں راتوں کو جا کر قبرستان جانا اگر نبی کے طریقے پر ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ آج کل کے تماشے جو لگے ہوئے ہیں یہ بالکل سرے سے حرام ہے۔ اور تیسری بات، اس رات میں یہ کمکمے روشنیاں جلانا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، اس میں عبادت کرنا، عبادت ہر رات میں کی جائے، اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ احادیث میں صحیح کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر نہیں مانتے، اب میں اس چیز کی احادیث صحیح نہیں ہے تو میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہر رات اللہ کی رات ہے، عظمت والی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں، میرا یہ نظریہ ہے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو اس کو مانتے ہیں وہ احادیث، وہ محدثین ٹھیک نہیں ہے، ان کے اپنے استدلالات ہیں۔ لیکن اتنا بھی نہیں کہ انہیں لیلۃ القدر سے بھی آگے عظمت اسے دی جائے، اسے لیلۃ القدر سے بھی عظمت والی رات سمجھی جائے، یہ نہیں۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ آج کل اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ بھی نوجوان تھے، ان پہ اللہ نے اپنی وحدانیت کے پردے اللہ نے چاک کر دیے، پردے اٹھا لیے، اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ فوت ہوئے اللہ نے ان پہ موت طاری کری۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، اللہ نے فرمایا یہ حکمت تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت آئے گی۔ تو پھر کچھ نے کہا اس پہ ہم عمارتیں بنائیں گے، اور جو غالب تھے انہوں نے کہا مسجد بنائیں گے۔ تو آج کل کے کچی اختیار کرنے والوں نے جب آیت کو دیکھا، انہوں نے کہا ہاں ہم بتاتے نہیں تھے کہ قبروں پر مکان بنانا ٹھیک ہے، مسجدیں بنانا ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے سادے ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کی اس بات کی تائید کی ہے۔ اور بالفرض اگر مان بھی لی جائیں کہ ان کی شریعت میں یہ کام جائز تھا، تو ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں کیوں گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں نے نصارہ پہ لعنت ہو اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں علمت انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر اللہ کے رسول کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، اللہ کی قسم ہے آج میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اس کے بارے میں، تو آج کل کے پاکستان کے قبروں پہ پڑے ہوئے پتھر اور سنگ مرمر کون سے نفع نقصان کے مالک ہوں گے؟ لیکن یہ جب قرآن سے بندہ دور ہو، جب قرآن سے محبت نہ ہو، قرآن سے دشمنی ہو، تو وہ ایسے ہی اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور جب قرآن پہ سرسری نظر ہو تو انہیں اللہ اپنی توحید سمجھا دیتے ہیں، انہیں اللہ اپنی وحدانیت کے پردے ان کے کھول کے انہیں سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کی زندگی میں، اور جب موت کی باری آئے تب بھی زبانوں پہ یہی کلمہ حق جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔